نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا فتاح۔ ناظرین کرام، آئیے ضمیر اسلامک اسٹڈیز یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے آج 2 سالہ ڈپلومہ کورس ان فنکشنل عربی 2 ایئر ڈپلومہ ان فنکشنل عربی کا تیسرا لیسن شروع کر رہا ہوں۔ واضح رہے کہ یہ کتاب قومی کونسل کے کورس میں داخل نصاب ہے اور یہ کتاب ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ آئیے تیسرا لیسن شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا لیسن، 3rd لیسن، فی الفصل کلاس روم میں۔ فصل مینس کلاس روم۔ احمد خریج من مدرسہ اسلامیہ عربیہ اہلیہ شہیرہ فی الہند۔ احمد خریج فارغ التحصیل ہے مدرسہ اسلامیہ سے، عربیہ جو عربی ہے، اہلیہ غیر سرکاری ہے، شہیرۃ مشہور ہے، فی الہند ہندوستان میں۔ احمد ہندوستان کے مشہور غیر سرکاری مدرسہ اسلامیہ عربیہ سے فارغ التحصیل ہے۔ تخرج فی کلیۃ الشریعۃ منہا۔ تخرج مینس نکلا ہے، کلیۃ الشریعت شریعہ قانون کے کالج سے، تو انہوں نے شریعہ قانون کے کالج سے جو ہے فراغت حاصل کیا ہے۔ فحصل علی درجۃ الفضیلۃ، تو انہوں نے حصل علی حاصل کیا ہے، درجۃ الفضیلۃ فضیلت کی ڈگری، فی العلوم الشریعتی شرعی علوم میں، اسلامی قانون کے علوم میں، فی العام الماضی گزشتہ سال، عام کے معنی سال، تو گزشتہ سال انہوں نے شریعت اسلامیہ کے علوم میں فضیلت کی ڈگری حاصل کیا ہے۔ وبالتالی آئندہ نیکسٹ فإنہ حاول الحصول علی وظیفۃ، حاول کوشش کیا، حصول علی وظیفہ نوکری حاصل کرنے کی۔ نیکسٹ آئندہ انہوں نے نوکری حاصل کرنے کی کوشش کیا۔ حاول الحصول علی وظیفۃ، نوکری حاصل کرنے کی کوشش کیا، ولم ینلھا، لیکن وہ نہیں پایا۔ فاعتزم مواصلۃ دراساتہ فی العلوم العصریہ، تو اعتزم انہوں نے پکا ارادہ کیا، عزم مصمم کیا، مواصلۃ جاری رکھنا، کنٹینیو کرنا، دراسات ہی پڑھائی کو، تعلیم کو، فی العلوم العصریہ عصری علوم میں، تو انہوں نے عصری علوم میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ وتضلع من التعریب والترجمہ فی اللغتین العربیۃ والانجلیزیۃ۔ تضلع مینس مہارت حاصل کرنا، قدرت حاصل کرنا، تعریب عربی بنانا، ترجمہ کرنا، فی اللغتین 2 زبان میں، العربیہ عربی، والانگلیزیہ اور انگریزی، یعنی انہوں نے پھر دونوں زبان عربی اور انگریزی میں ترجمہ اور عربی بنانے میں مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا تعلق یہیں سے ہے، فاعتزم سے ارادہ کیا۔ اس کے بعد والتدرب علی الکمپیوٹر وممارسۃ ٹیکنالوجی المعلومات المعاصرتی۔ تدرب ٹریننگ، علی الکمپیوٹر کمپیوٹر کی ٹریننگ، وممارست ٹیکنالوجیہ پریکٹس، ممارست مینس پریکٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پریکٹس اور کمپیوٹر میں ٹریننگ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس کا تعلق یہیں سے ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ سَافَرَ إِلَى دہلی، اسی لیے انہوں نے دہلی کا سفر کیا۔ فَإِنَّهُ وہ سفر کیا۔ وَنَالَ الْقَبُولَ فی بکالوریوس الآداب بالجامعۃ ملیۃ الاسلامیۃ الحکومیۃ، تو نال القبول انہوں نے داخلہ لے لیا، فی بکالوریوس BA الآداب BSc الجامعہ ملیہ اسلامیہ حکومیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BSc میں داخلہ لیا، جو سرکاری ہے، الحکومیہ جو سرکاری ہے۔
دخل الفصل في الساعة التاسعة صباحا وسلم على الأستاذ. دخل داخل ہوا، فصل کلاس روم، فی الساعة التاسعة 9 بجے صبح، 9 بجے صبح کلاس روم میں داخل ہوا اور استاذ کو سلام کیا. احمد: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی اللہ کی رحمت ہو. صباح الخیر یا استاذی، گڈ مارننگ اے میرے استاذ. اردو میں کہیں گے صبح بخیر اے میرے استاذ. الاستاذ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی اللہ کی رحمت اور برکت ہو. صباح النور، صبح روشن ہو. یا عزیزی، اے میرے پیارے. تفضل، تشریف رکھو. وجلس، بیٹھو. دونوں بیٹھنے کا معنی ہوتا ہے. تفضل رسپیکٹ کرنے کے لیے بڑے کو بولتے ہیں، وجلس چھوٹے بچے کو بولتے ہیں، اور رسپیکٹ کرنے کے لیے تفضل بھی بول سکتے ہیں، لیکن اجلس بڑے کے لیے نہیں بولتے کیونکہ اس میں رسپیکٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے تفضل بولنا ہے بڑے کو. احمد: یجلس علی الکرسی ویفتح حقیبتہ. احمد کرسی پر بیٹھتا ہے اور اپنے بیگ کو کھولتا ہے. ویخرج منہ الکراسۃ والقلم والکتاب. یخرج نکالتا ہے اس سے کاپی، قلم، کتاب. الاستاذ: یا احمد افتح الصفحۃ الخامسۃ من الکتاب وقرأ الدرس. اے احمد، افتح کھولو، صفحۃ الخامسہ 5th پیج، 5واں صفحہ کھولو، کتاب کا 5واں صفحہ کھولو اور سبق پڑھو. اخذ الاستاذ الطبشورۃ وکتب علی السبورۃ. استاذ نے چاک پیس لیا. تبشورہ چاک پیس، سبورہ بلیک بورڈ. استاذ نے چاک پیس لیا اور بلیک بورڈ پر لکھا. قرأ الطلاب الدرس وحفظوہ. اسٹوڈنٹ نے سبق پڑھا، وحفظوہ اور اسے یاد کیا. استاذ: قرأتم جیدا ایھا الطلاب. اے اسٹوڈنٹ، آپ نے اچھے سے پڑھ لیا، عمدے سے پڑھ لیا. جیدا مینس اچھے سے، عمدہ طریقے سے. اما الآن فقد انتہا الوقت. رہا اب، فقد انتہا مینس ختم ہو جانا، وقت رہا اب، وقت ختم ہو چکا ہے. وسنلتقی بکم غدا انشاء اللہ. سنلتقی ان قریب ہم ملیں گے، بکم آپ سے، غدن ٹمورو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ان قریب ہم کل آپ سے ملیں گے اگر اللہ نے چاہا. خرج الطلاب من الفصل. تو اسٹوڈنٹ کلاس روم سے نکل گئے. ووصلوا الی الملعب. اور پلے گراؤنڈ کی طرف پہنچ گئے. ووصلوا پہنچ گئے. ولعبوا اور وہاں کھیلے. دق الجرس. دق یدق بجنا، الجرس گھنٹی، گھنٹی بج گئی. بعد ساعتین 1 گھنٹے کے بعد. فخرج الطلاب من الملعب وانصرفوا الى بیوتہم. تو اسٹوڈنٹ پلے گراؤنڈ سے، میدان سے نکلے. وانصرفوا مینس وہ لوگ چلے گئے، الى بیوتہم اپنے گھروں کو. وفی الطریقی راستے میں. یتحدث احمد مع احد زملائہ الکبار. یتحدث بات کر رہا تھا، احمد مع وتھ احد زملا کسی ساتھی سے، کبار بڑے. راستے میں احمد کسی بڑے ساتھی سے بات کر رہا تھا. واسمہ محمد، ان کا نام محمد تھا. احمد: اعجبتنی الجامعہ واعجبنی استاذی. اعجب یعجب اعجاب، پسند کرنا، اچھا لگنا، بھانا. مجھے یونیورسٹی اچھی لگی. وہ استاذی اعجبنی استاذی، استاذ بھی اچھے لگے. وہل ہی تعجبک یا محمد. کیا اے محمد تم کو بھی سب کچھ اچھے لگے. تعجبو یہ فیوچر ٹینس ہو گیا تو ہوگا حل ہی تعجبک یا محمد. کیا محمد یہ ساری چیزیں آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں. تو محمد نے کہا نعم یا صدیقی، جی ہاں میرے دوست. انا معجب بهذه الجامعہ واحبها جدا.
مجھے یہ یونیورسٹی بہت پسند آئی اور میں اس کو احبها جدا اور میں اس کو پسند کرتا ہوں. وہ احب استاذی اور استاد کو بھی پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. کذالک اسی طرح. وذالک لأنہ انسان کریم، اس لیے کہ وہ ایک مہربان انسان ہے، کریم مہربان، مجد محنتی، مخلص مجد سنجیدہ، مخلص وحریص علی تحقیق المصالح التربویۃ والنہوض بالمستوى العلمی للدارسین. وحریص خواہش مند، تحقیق ریسرچ، مصالح تربویہ تعلیمی مفاد، والنہوض امپروو کرنا، آگے بڑھانا، بالمستوى العلمی علمی سطح کو، ایجوکیشن لیول کو، للدارسین سیکھنے والوں کے لیے، وتقدیمہم اور آگے بڑھانا، الی الامام آگے کی طرف، امام کے معنی بھی آگے، بصورت تدریجیہ تدریج کے معنی سلولی دھیرے دھیرے. تو اب یہاں سے معنی ہوگا اس لیے کہ وہ ایک نیک سنجیدہ مخلص انسان ہیں، وحریص اور تعلیمی مفاد کے حصول اور طالب علموں کی علمی سطح کو بلند کرنے اور ان کو بتدریج آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. حریص علی تحقیق المصالح، کوشاں رہتے ہیں، مصالح التربویہ تعلیمی مفاد، نہوض آگے بڑھانا، مستوی علمی ایجوکیشن لیول. احمد ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے، وبارک فیک وفیہم جمیعا، اللہ آپ کو برکت دے اور ہم تمام کو برکت دے. فیکا آپ کو، فیہم ان کو، اللہ آپ کو اور ان سب کو برکت دے. ماذا بالنسبت الی اہتمامہم التربویہ والاولویات الدراسیہ لدیہم فی ھذا القسم الجامعی یا اخی الکبیر. ماذا بالنسبت، نسبت اس کے بارے میں، ماذا کیا، ان کے بارے میں کیا ہے، الی اہتمامہم التربویہ یعنی تعلیمی دلچسپی کے بارے میں کیا حال ہے، والاولویات الدراسیہ اور درسی ترجیحات کے بارے میں کیا حال ہے، فی ھذا القسم اس ڈپارٹمنٹ میں، یا اخی الکبیر اے میرے بھائی، یعنی تعلیمی دلچسپی اور درسی ترجیحات کے بارے میں کیا حال ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اے میرے بھائی. محمد الاساتذۃ فی ھذا القسم یا احمد، اساتذہ کرام اس ڈپارٹمنٹ میں اے احمد، مہتمون بتصحیح النطق، وہ دلچسپی لیتے ہیں، تصحیح درست کرنا، نطقی لب و لہجہ گویائی، و تجوید المخارج اور صوتی مخارج کو عمدہ کرنے، و تحسین الخط اور خوش خطی، و تنمیت المہارات اللغویت والتعبیر الاصلیتی، تنمیت المہارات اللغویہ زبان کی مہارت کو ترقی دینے، و تعابیر الاصلیہ اور صحیح ہو انداز ہے بیان، والمصطلحات العصریۃ الدقیقیۃ، مصطلحہ اصطلاح کو کہتے ہیں دقیقہ باریک. تو یہاں سے ترجمہ ہوگا، اے احمد اساتذہ کرام اس شعبہ میں، اساتذہ کرام
لب و لہجہ کی درستگی، صوتی مخارج کی تحسین اور خوشخطی، مہارات زبان، اہل زبان کی طرح صحیح اور ہو بہو انداز، تعبیر الاصلیہ کے معنی اہل زبان کی طرح ہو بہو صحیح انداز ہے بیان، والمصطلحات العصریہ اور خالص عصری اصطلاحات کی خوب سے خوب ترنم پذیری کرتے ہیں، مطلب خوب سے خوب بہتر بنانے میں دلچسپی لیتے ہیں، بہتر بنانے میں تنمیت، بہتر بنانے میں محتمونہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہاں تک کا معنی ہوگا۔ احمد، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحت و سبحان اللہ اصل میں اس کی حقیقت ہے۔ سبحت و فعل مقدر ہوتا ہے، سبحت و سبحان اللہ، تو اللہ کی ذات پاک ہے، معنی اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ وذالک ما کنا نبغی، بغا یبغی میں سے چاہنا، کننا تھے، یہی تو ہم چاہتے تھے، وللہ الحمد ولہم الشکر، اور اللہ کی تعریف ہے اور ان کا شکریہ۔ ہوم ورک، پہلا ہوم ورک ہے اجب عن کل سوال مما یاتی، جو آ رہا ہے ان میں سے ہر ایک سوال کا جواب دو۔ فی ای مدرسۃ تخرج احمد، جواب ہوگا احمد تخرج فی مدرسۃ اسلامیۃ عربیۃ اہلیۃ۔ ای شہادۃ حصل علیہا احمد من ہذہ المدرسۃ، جواب ہوگا حصل علی شہادۃ الفضیلۃ من ہذہ المدرسۃ۔ تیسرا سوال ہے ماذا اعتزم احمد نے کس چیز کا عزم مصمم کیا؟ تو جواب ہوگا اعتزم حامد مواصلۃ دراساتہ فی العلوم العصریۃ، عصری علوم میں تعلیم کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ فی ای جامعۃ نال احمد القبول، کس یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا؟ جواب ہوگا نال احمد قبولہ فی الجامعۃ الملیۃ الاسلامیۃ۔ پانچواں سوال ہے ماذا قال احمد لمحمد فی الطریق، احمد نے محمد سے کیا کہا؟ تو جواب ہوگا قال احمد لمحمد فی الطریق اعجبتنی الجامعہ واعجبنی الاستاذ، یعنی مجھے یونیورسٹی پسند آئی اور استاذ بھی اچھے لگے۔ سوال نمبر 6 ہے بأی شیء کتب الاستاذ علی السبورۃ، استاذ نے بلیک بورڈ پر کس چیز سے لکھا؟ تو جواب ہوگا کتب الاستاذ علی السبورۃ بالطبشورۃ۔ سوال نمبر 7 ماذا قال الاستاذ للطلاب، استاذ نے طالب علم سے کیا کہا؟ جواب ہوگا استاذ نے قال الاستاذ للطلاب قرأتم جیدا اما الآن فقد انتهى الوقت سنلتقی بکم غدا انشاء اللہ۔ 8واں سوال ہے لماذا یحب محمد استاذہ، محمد اپنے استاذ کو کیوں چاہتا ہے؟ تو جواب ہوگا یحب محمد استاذہ لأنہ انسان کریم ومجد ومخلص، محمد اپنے استاذ کو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایک مہربان، سنجیدہ، مخلص انسان ہے۔ وضع کلمۃ مناسبۃ فی کل مکان خالی مما یاتی، ہوم ورک نمبر 2 ہے مناسب کلمے کو رکھنا فی کل مکان خالٍ، ہر خالی جگہ میں، مما یاتی جو آ رہا ہے۔ تو احمد من مدرسہ اسلامیہ، اس میں فعل ہوگا خریج۔ حصل علی درجۃ الفضیلۃ فی العلوم الشرعیۃ، اس میں ہوگا علی۔ اعتزم مواصلۃ دراساتہ فی العلوم العصریۃ، تو مواصلت اور علوم العصریہ یہ فعل ہوگا۔ ولذالک فإنہ
سافرا یہ فل ہوگا، الا دلہی ونالا قبولہ فل ہوگا، فی بکالوریوس یہ فل ہوگا، بالآداب جامعہ ملیہ اسلامیہ، دخل الفصل فل ہوگا، فی الساعۃ التاسعۃ صباحا، وسلم علی الاستاذ، یا احمد افتح یہ فل ہوگا، الصفحۃ الخامسہ فل ہوگا، من الکتاب یہ کتاب فل ہوگا، وقرأ الدرس اور سبق پڑھو، اور یہ اقرأ فل ہوگا، وفی ڈیش یتحدث ڈیش احد ڈیش الکبار اسمہ ڈیش، تو یہاں پر جتنے بھی فی الطریق یتحدث احمد مع احد زملائہ الکبار واسمہ محمد، طریق مع زملاء اور محمد یہ سارے فل ہوں گے، اعجبتنی الجامعہ یہ فل ہوگا، واعجبنی استاذی یہ فل ہوگا، انا معجب بہذہ الجامعۃ تو معجب فل ہوگا، واحبها جدا احبها فل ہوگا، احب استاذی لأنہ انسان فل ہوگا، کریم مجد محنتی ومخلص تو یہ مجد مخلص اور یہاں انسان یہ سارے کے سارے فل ہوں گے، ترتیب الکلمات غیر المرتبتی یعنی غیر مرتب کلمات کو ترتیب دو، علی نمط طریقے پر، جملۃ نموذجیۃ الاولی پہلے نمونہ دیے گئے جملے کے طریقے پر، تو یہاں پر جو ہے یہ غیر مرتب ہے، خریج مدرسہ من اسلامیہ احمد فی الہند، تو ترتیب ہوگی احمد خریج من مدرسہ اسلامیہ فی الہند۔ غیر ترتیب سنٹینس ہے، فحصل درجۃ الفضیلۃ علی علوم شرعیہ فی، ترتیب ہوگی فحصل علی درجۃ الفضیلۃ فی العلوم الشرعیۃ، پہلے فعل حصل اس کے بعد اس کے جو متعلقات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، تو یہاں پر اس کی ترتیب دیکھیں، مواصلت اعتزم دراساتہ العلوم عصریہ فی، ترتیب ہوگی اعتزم مواصلت دراساتہ فی العلوم العصریہ، تو یہاں پر فَإِنَّهُ سَافَرَ لِذَلِكَ دِهْلِهِ إِلَى غیر مرتب ہے، اس کی ترتیب ہوگی لِذَلِكَ فَإِنَّهُ سَافَرَ إِلَى دِهْلِ، اور پانچواں اس غیر مرتب پانچواں لائن جیسے کہ علی یجلس احمد الکرسی وحقیبتہ ویفتح، یہ لفظ اعلیٰ ہے، علی نہیں ہے، اس کی ترتیب ہوگی یجلس احمد علی الکرسی ویفتح حقیبتہ۔ چوتھا ہوم ورک ہے اوقات، اوقات کو کیا بولتے ہیں، 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اسے یاد کرنے کے لیے کہا گیا، حفظ اوقات الساعۃ من الواحد الی الساعۃ الثانیہ عشرہ 12 تک یاد کرنا ہے، الساعۃ الواحدہ 1 بجے، الساعۃ الثانیہ 2 بجے، الساعۃ الثالثۃ 3 بجے، الساعۃ الرابعۃ 4 بجے، الساعۃ الخامسۃ 5 بجے، الساعۃ السادسۃ 6 بجے، الساعۃ السابعۃ 7 بجے، الساعۃ الثامنۃ 8 بجے 8 o'clock، الساعۃ التاسعۃ 9 بجے 9 o'clock، الساعۃ العاشرۃ 10 بجے 10 o'clock، الساعۃ الحادیۃ عشرہ 11 بجے، الساعۃ الثانیہ عشرہ 12 بجے 12 o'clock۔ یہاں پر پانچواں ہوم ورک میں کہا گیا ہے کہ آنے والے جملے کو آپ غور کیجئے اور اس کو مشق کیجئے، اور ایک نیا جملہ ہر جملہ کے مقابلے میں لائیے، احضار جملۃ جدیدۃ، نئے جملے کو حاضر کیجئے، لائیے، مقابلہ کل جملہ ہر جملے کے مقابلے میں۔ تو یا احمد افتح کراستک، اے احمد
کاپی کھولو تو آپ افتح کی جگہ دوسرا ورب ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ ادخل بیتکا. اسی طرح یا احمد و محمد افتحا کراساتکما، آپ دونوں اپنے نوٹ بک کو کھولو تو آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اکتبا رسالتکما. یہاں فعل چینج ہو گیا، فعل چینج ہو گیا اور ٹاپک بھی چینج ہو گیا. یہاں کاپی تھی اور یہاں جو ہے رسالت لیٹر ہے. اسی طرح تیسرا جو ہے یا ایھا الطلاب افتحوا کراستکم، اے اسٹوڈنٹ اپنے کاپی کو کھولو. تو آپ یہاں پر دوسرا جملہ لائیں گے انصروا صدیقکم یا ادخلوا بیوتکم. کچھ بھی آپ سینٹینس اسی جیسا دوسرے ورب سے استعمال کر کے لا سکتے ہیں. جیسا کہ یا فاطمہ افتحی کراستکی، اے فاطمہ اپنی کاپی کھولو. تو آپ کہیے کہ ارکبی سیارتکی، اپنی گاڑی پر سوار ہو جاؤ. یا فاطمہ و زینب افتحا کراستکما، تو ارکبا سیارتکما. یا فاطمہ و زینب و سلمہ افتحنا کراستکن، یہ فعل جمع ہے، یہ تثنیہ فعل تھا ڈویل، اور ادھر جو ہے سنگل فعل تھا، یہ فعل جمع ہے. افتحنا کراستکن، آپ تمام اپنی اپنی کاپیوں کو کھولو. تو آپ کہہ سکتے ہیں ارکبنا سیارتکن. تو یہاں پر جملہ نیا ہو گیا. رکب یرکب یہ دوسرا فعل ہے، سیارتکن یہ الگ ٹاپک ہے. چھٹا ہوم ورک ہے صحیح الجمل الآتیہ، آنے والے جملے کو صحیح کیجیے. حصلت احمد علی درجۃ الفضیلۃ، تو احمد مسکولین ہے، مذکر تو فعل بھی مذکر ہوگا، حصلہ ہوگا. اس کے بعد فاعتزم مواصلۃ دراساتہ فی العلوم الاسلامیہ، تو انہوں نے اپنی پڑھائی کو اسلامی علوم میں جاری رکھنے کا ارادہ کیا. یہ غلط ہے. فی العلوم العصریہ یہ ہوگا، یعنی کہ عصری علوم میں. وذالک ولذالک فإنہ سافر الی لکھنؤ، یہ غلط ہے، انہوں نے دلہی کا سفر کیا تھا. سافر الی دلہی. ونالا قبولہ فی المدرسہ، مدرسہ نہیں ہے، نالا قبولہ فی الجامعہ ملیہ اسلامیہ ہے. احمد جلست علی الکرسی وفتحت حقیبتہ، تو وہاں پر فعل ماضی استعمال نہیں ہوا تھا، فعل مضارع تھا، اور یہ جلست جو ہے فعل مؤنث ہے، فیمینائن، فعل مؤنث نہیں ہوگا. صحیح ہوگا احمد یجلس علی الکرسی ویفتح حقیبتہ. خرج الطلاب من الفصل ووصل الی الملعب، یہاں پر فعل جب شروع میں آئے تو جمع استعمال، فعل جمع استعمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس کے لیے فعل استعمال کر رہے ہیں اگر اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو ہی فعل جمع ہوگا. اگر شروع میں فعل استعمال ہو رہا ہے تو وہ فعل واحد ہوگا، اگرچہ وہ طلاب یا بہت سارے طلباء کے لیے استعمال ہوتے ہوں، لیکن فعل اگر اسٹارٹنگ میں ہے، شروع میں ہے، تو سنگل یعنی واحد ہی ہوگا. تو یہ ہوگا یہاں خرجت طلاب من الفصل ووصل الی الملعب. ساتواں ہوم ورک ہے طاقت من معانی الکلمات آتیہ، آنے والے کلمات کی معنی کو کنفرم کرو. واستعملها فی جمل من عندک، اور اپنی طرف سے جملے میں استعمال بھی کرو. کلمہ معنی استخدام یعنی استعمال. خریج فارغ التحصیل، احمد خریج من مدرسۃ اسلامیۃ. اعتزم ارادہ کیا، تو ہوگا اعتزم احمد مواصلات دراساتہ فی العلوم العصریۃ، احمد نے اپنی تعلیم کو عصری علوم میں جاری رکھنے کا ارادہ کیا. التدرب مہارت پیدا کرنا. انہ یرید التدرب علی الکمپیوٹر، وہ کمپیوٹر میں مہارت پیدا کرنا چاہتا ہے. ممارست مشق. ممارست الترجمتی فی اللغتین العربیتی والانگلیزیتی ضروریۃ لکل طالب
عربی، یعنی عربی اور انگلش میں ترجمے کی مشق کرنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ المعلومات معاصرہ، المعلومات المعاصرتی، عصری معلومات۔ حصل محمد على شہادت البکالوریوس فی ٹیکنالوجی المعلومات المعاصرتی۔ محمد نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں BA کی ڈگری حاصل کیا ہے۔ اعجبہ پسند آیا۔ حل اعجبک ھذا القلم؟ نعم ہوا یعجبنی، کیا یہ قلم تجھے پسند آیا؟ جی ہاں مجھے پسند آیا۔ زملا ساتھی دوست۔ التقى احمد بزملائه فی الجامعہ، احمد نے یونیورسٹی میں ساتھیوں سے ملاقات کیا۔ مجد سنجیدہ، استاذی انسان کریم و مجد، میرے استاذ مہربان اور سنجیدہ ہیں۔ حریص کوشاں خواہشمند، محمد حریص علی ایجادت اللغۃ العربیۃ، یعنی محمد عربی لغت کو بہتر بنانے کا خواہشمند ہے، عربی زبان میں بہتری حاصل کرنے کا خواہشمند ہے۔ محتم اہتمام رکھنا، دلچسپی لینا۔ الاساتذۃ فی الجامعۃ الاسلامیۃ مہتمون بتصحیح النطق، یونیورسٹی کے استاذ لب و لہجہ کی درستگی کے لیے دلچسپی لیتے ہیں۔ ترجم نص الدرس، یہ ہوم ورک نمبر 8 ہے، آخری۔ ترجم نص الدرس درس العربی الی اللغۃ الاردیۃ لإعادتها، یعنی کہ اس میں سبق کے خلاصے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کو اعادہ کرنا ہے عربی زبان میں۔ من تلقاء نفسک، دارس سیکھنے والے کی طرف سے، ان کی اپنی جانب سے یہ ہونا چاہیے۔ تلقاء نفس الدارس، سیکھنے والے کی طرف سے۔ یہ 8واں ہوم ورک ہے۔ سبق میں کہا گیا تھا کہ سبق کے خلاصے کو اردو میں لائیں، پھر اردو سے عربی زبان میں چینج کریں۔ تو اردو زبان میں اس طرح سے لائیں گے جیسا آپ دیکھیں، سبق کا خلاصہ اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش ہے۔ خلاصہ سبق: احمد نے ہندوستان کے ایک مشہور غیر سرکاری اسلامی مدرسے سے علوم شرعیہ میں فضیلت کی ڈگری حاصل کیا ہے اور نوکری تلاش کیا مگر نہیں پائے، تو انہوں نے عصری علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BA کورس کے لیے داخلہ لیا۔ تو انہوں نے عصری علوم اور کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BSc کورس کے لیے داخلہ لیا اور کلاس میں حاضر ہوئے اور استاذ کو سلام کیا۔ استاذ کے بورڈ پر لکھے ہوئے سبق کو یاد کیا۔ اس کے بعد کھیل کے میدان کی طرف گئے۔ گھر جاتے ہوئے احمد نے راستے میں کہا کہ مجھے یونیورسٹی اور اساتذہ دونوں اچھے لگے۔ اساتذہ محنتی اور مخلص ہیں، علمی سطح کو آگے بڑھانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ احمد نے سوال کیا کہ اساتذہ کرام کے اندر تعلیمی دلچسپی اور درسی ترجیحات کے بارے میں کیا حال ہے؟ محمد نے کہا، اساتذہ کرام اس شعبہ میں لب و لہجہ اور مخارج کی درستگی اور صحیح انداز بیان اور اسلوب پر پوری توجہ دیتے ہیں۔ احمد نے کہا، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ اعادتها بالعربیہ، یعنی کہ سبق کا خلاصہ جو اردو میں تھا اس کو عربی میں لوٹانا۔ جیسے دیکھیں، حصل
أحمد على درجة الفضيلة من مدرسة إسلامية عربية شهيرة في الهند، حاول الحصول على وظيفة ولم ينلها، فالتحق في بكالوريوس بالآداب جامعة ملیہ اسلامیہ بعد أن أراد أن يواصل دراساته في العلوم العصرية والكمبيوتر. حضر في الفصل وسلم على الأستاذ وحفظ الدرس الذي كتبه الأستاذ على السبورة، وبعده ذهب إلى الملعب. قال أحمد ذاهبا إلى البيت في الطريق: ماذا بالنسبة إلى اهتمامهم التعليمية والأولويات الدراسية؟ قال محمد: الأساتذة في هذا القسم يا أحمد مهتمون بتصحيح النطق وتجويد المخارج وتنمية المهارات اللغوية والأسلوب البياني. قال أحمد: سبحان الله، وذلك ما كنا نبغي، وللہ الحمد ولہم الشکر. تیسرا لیسن مکمل ہوا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر پھر بھی سوالات ہوں تو کومنٹ باکس میں رکھیں، اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں.